رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، سامعین اور سامعات، آج پارہ نمبر 14 کے اندر ہم کو یہ معلومات ملتی ہیں کہ اس کے اندر دو سورہ ہمیں ملتے ہیں، سورہ ہجر سورہ نمبر 15 اور اس کے بعد سورہ نحل سورہ نمبر 16، اور اہل علم نے اس پارے کو 16 یونٹ پہ بانٹا ہے، اور ہر یونٹ کا اپنا ایک تھیم ہے، اپنا ایک ٹاپک ہے، اپنا ایک سبجیکٹ ہے۔ جب آپ یہ سارے تھیم اور سبجیکٹ کو جمع کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ڈھیر سارے معلومات جمع ہو جاتی ہیں۔ سورہ ہجر کی خصوصیت میں ہے کہ اس کے اندر حفاظت ہجر کہتے ہیں پتھروں میں حفاظت سے آدمی رہنا پسند کرتا، کہتا ہے کہ میں محفوظ ہوں، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ محفوظ کہاں ہے؟ تو اللہ کے راستے پر چلنے سے حفاظت ہوتی ہے، اللہ کے نافرمانی کی وجہ سے آدمی غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اس سورہ کا خلاصہ۔ آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر ایک طرف حفاظت قرآن کی بات ہوئی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اس کا مطلب اصل حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ لیکن اصحاب ہجر یہ سمجھتے تھے، قوم سمود یہ سمجھتے تھے کہ ہم پہاڑوں میں ہیں، کوئی یہاں پر ہلائے گا نہیں، آندھی طوفان، لیکن ایسا زلزلہ آیا کہ اس چیخ اور پکار کی وجہ سے وہ پہاڑوں کے اندر جو انہوں نے گھر بنائے تھے، جا کر آج بھی دیکھیے آپ مدین، جس کو آپ کہتے ہیں مدائن سمود ہے، مدائن صالح ہے، اور مدائن عاد، مدائن مدن، یعنی الگ الگ سٹیز یا الگ الگ ایریے۔ آپ وہ ایریوں میں کھنڈرات میں جا کر اگر آپ دیکھتے ہیں تو مدائن سمود کیسے سخت گھر نظر آتے ہیں، لیکن وہاں پر چیخ کی وجہ سے وہ لوگ ایسا وہیں کا وہیں مر گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ کر کوئی بھی کہیں پر بچ کے بھاگ نہیں سکتا۔ ہاں بچ سکتے تو آپ قرآن مجید اور اس کے تعلیمات کی وجہ سے۔ تو ایک طرف قرآن مجید کا بھی ذکر اس کے اندر ہے، حفاظت قرآن کا بھی ذکر ہے، اور قوم سمود اور مدین یعنی اصحاب الایکہ، اور اسی طریقے سے آگے ہم دیکھیں گے کہ قوم لوط، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم بھی محفوظ نہیں رہ سکے اللہ کے عذاب کے سامنے۔ اصحاب الایکہ درخت کے نیچے بیٹھ کر نافرمانی کرنے والے، شعیب علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والے، وہ لوگ بھی محفوظ نہیں رہ سکے۔ اور قوم سمود اتراتی تھی، تکبر کرتی تھی اپنے جسموں پر اور اپنے ٹیکنالوجی، اس زمانے میں پتھروں کے جو گھر بناتے تھے، لیکن کوئی کام آنے والا نہیں، کوئی چیز محفوظ نہیں کر سکتی سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ وہی پناہ دینے والا ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی مصیبتیں ڈالنے والا ہے، مصیبتیں ڈالنے والا بھی وہ، نکالنے والا بھی وہ بیماری دینے والا بھی وہ، شفا عطا کرنے والا بھی وہ، جاب چھیننے والا بھی وہ، جاب دینے والا بھی وہ، اقتدار دینے والا بھی وہ، اقتدار سے ہٹانے والا بھی وہ، ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے والا، اور اللہ پر اس چیز کو مان کر توکل کر لینے والا، اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہنے والا ہی ہمیشہ خوش و خرم رہے گا۔ تو آئیے چند اہم باتیں تھی جو ایک تھیم کے طور پر میں نے بتائی۔ سورہ ہجر سورہ نمبر 1 کی آیت نمبر 15 یہ پہلا یونٹ ہے، جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسولوں کو بھیجتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ رکھا، قرآن صحیح احادیث بھی محفوظ ہے تاکہ قیامت تک لوگوں کو رہنمائی ملتی رہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو حفاظت ذکر کا مطلب اس کے لفظ کی بھی حفاظت ہے، اس کے معنی کی بھی حفاظت ہے۔ اسی لیے محدثین کہتے ہیں کہ اس کے اندر حدیث کی حفاظت کا بھی معنی خود بخود آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو محفوظ کیا اس پر میرے بیانات ہے کہ کیسے کیسے محفوظ کیا، کس طریقے سے تاریخ میں لکھا گیا۔ اور وہ جو مصحف جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا، وہ اس میں سے 3 مصحف آج بھی ملتے ہیں، ایک تاشقند میں ہے، ایک استنبول میں ہے، اور ایک برٹش لائبریری، جو انڈین برٹش لائبریری جو یو کے میں پائی جاتی ہے، وہاں پر بھی ہے۔ اور آج کل اس کو بڑے بڑے پلاٹر پر اس کے زیروکس کاپی نکال کر ہرن کے چمڑے پر اس کو کاپی کیا گیا تاکہ محفوظ کر لے۔ تو پھر شارجہ میوزیم میں بھی، قطر میوزیم میں بھی، کئی جگہوں پر میں نے اس کے
نسخے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے لکھے نسخوں کو باقاعدہ تصویر کر کے بھی رکھ لیا گیا، محفوظ کر کے بھی رکھ لیا گیا ہے، تاکہ فیوچر میں اگر کہیں پر یہ ضائع ہو جاتے ہیں تو کم سے کم یہ چمڑے والے جو محفوظ کیے گئے ہیں تصویر والے یہ کام آئیں گے، اور لوگوں کو کراس چیک کرنے کے لیے ہمیشہ مدد ملتے رہے گی۔ اس طریقے سے حفاظت کا سلسلہ جاری ہے۔ کس طریقے سے فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران یہ ایک مصحف استنبول سے نکل کر ہٹلر کی وادیوں میں چلا گیا تھا، پھر کس طریقے سے اس کو واپس لایا گیا، آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑا ایک معاہدہ اس کے تحت پھر مصحف کو واپس استنبول میں لایا گیا۔ کس طریقے سے تاشقند سے پہلے یہ ازبکستان اور وہاں کے کسی ایریے میں پہلے یہ مصحف تھا، لیکن رشیا میں جب سوویت یونین کا غلبہ تھا، USSR، اور اس زمانے میں جب اس کا انویژن بڑھ گیا تو انہوں نے مصحف لے جا کر رکھ لیا تھا ماسکو میں، لیکن پھر ایک فوجی کس طریقے سے اچانک اس کو خیال آتا ہے کہ مصحف واپس لے جا کر مسلمانوں کے کسٹڈی میں رکھ لینا چاہیے، تو اچانک ایک دن کیا کرتا ہے کہ وہ فوج کا سردار ایک مسلم تھا، اور کیونکہ کمیونزم جب پھیل گیا تھا تو کون مسلم ہے کون مسلم نہیں، اس طریقے سے حالات ہو چکے تھے، لیکن کسی کے دل میں ابھی بھی ایمان کی چنگاری جاری تھی، احساس و عمل کی چنگاری جس دل میں فروزہ ہوتی ہے، اس لب کا تبسم موتی ہے، اس آنکھ کا آنسو ہیرا ہے۔ تو اچانک یہ جذبہ کب آ جاتا ہے ایک مسلمان کے اندر؟ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا ہے، تو اس طریقے سے یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ تم دباؤ گے، ایسا والا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اچانک وہ فوجی کو ایمان کی جلا بخش ہوتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں، اور اس کے اندر ایک بہترین اچانک ایمان کی قوت جاگتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم یہیں ٹھہرو، میں اندر جاؤں گا، پھر وہ میوزیم میں جا کر وہ مصحف کو لیتا ہے اور پیچھے کے دروازے سے نکل جاتا ہے، اور وہ کئی دن پہلے ایک ریل یعنی کہ ٹرین کے انجن کو چلانے کی وہ اپنے آپ کو مشق کرتے ہوئے، تدریب کرتے ہوئے، ٹریننگ کرتے ہوئے سیکھ لیتا تھا، یہاں تک کہ وہ شخص مصحف لیا اور پیچھے کے راستے سے نکلا اور جا کر وہ ٹرین کا جو انجن تھا اس کو چلاتا ہوا تیزی کے ساتھ ان پٹریوں سے ہوتے ہوئے چلا گیا، اور باہر جو فوج ہے وہ انتظار کر رہی تھی کہ صاحب اب آئیں گے تب آئیں گے، تب تک وہ اس مصحف کو لے جا کر انہوں نے واپس مسلمان کنٹریز کے بادشاہوں کو، ذمہ داروں کو دیا، تو تاشقند کے میوزیم میں پھر واپس لا کر اس کو رکھ دیا گیا۔ تو یہ ساری باتیں ایسے کچھ نہ کچھ واقعات میں اس لیے بتا رہا ہوں، ایسے ڈیٹیل واقعات تو حفاظت قرآن کے بہت سارے میرے ایپیسوڈ ہے اس بارے میں، زی سلام پر، i+TV پر، اور اسی طرح مختلف جگہوں پر جو بیانات ہوئے ہیں قرآن مجید کے حفاظت پر، اعتراضات اور جوابات۔ اسی طرح سے حدیث کی حفاظت پر بھی کئی لوگوں نے اعتراض کیا، تو اردو میں میرے بیانات ہیں، انگلش میں میرے بیانات ہیں، اور الگ سے بھی میں نے کتابیں لکھی ہیں۔ علوم قرآن پر ایک کتاب ہے اردو میں، انگلش میں، رومن میں، اور اسی طرح علوم الحدیث پر ایک کتاب ہے اردو میں، رومن میں اور انگلش میں۔ ان کتابوں کو پڑھنے سے آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کیسے محفوظ کیا، اس بارے میں گفتگو چل رہی تھی۔ اسی میں آسمان کو اللہ نے کیسے محفوظ کیا جنوں سے، اور کس طریقے سے شہاب ثاقب ان کا پیچھا کرتے ہیں، اس کا بھی ذکر ہمیں اس کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ یونٹ نمبر 2 میں سورہ ہجر کی سورہ نمبر 16 کے آیت نمبر 25 میں اقامت الحجہ علی الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو نشانیوں کے ذریعے سے بتا رہے، نافرمانوں کو، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس خزانے ہیں، اور ہم جتنے خزانے انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے وہ اتارتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ سائنس بتاتی ہے کہ ایک وقت تھا جب کائنات جب وجود میں آ رہی تھی، اس وقت پر کنٹینیوسلی مختلف پلانٹ سے یہاں پر اس زمین پر قوت کشش کی وجہ سے بارش ہو رہی تھی، ان بارش کے دوران بہت سارے دھاتیں، یہاں تک کہ زمین کے اندر بہت ساری دھاتیں آج ملتی ہے، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں لوہا ہے یا سونا یا چاندی نکلتے رہتے صرف کروڈ آئل جو نکلتا ہے سمندر سے، تو اس کے 4000 ڈسٹیلیشن پروسیس کے ذریعے سے اس کو الگ کیا تھا، 4000 قسم کے الگ، جیسے دودھ سے دہی بناتے ہیں آپ، دودھ کے بعد سے چیز بنتا ہے، اور اسی سے آپ جو ہے جبنا بناتے ہیں، پھر اسی سے آپ ملائی بناتے ہیں، گھی بناتے ہیں، دودھ بناتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ بناتے ہیں۔ تو ویسے ہی
क्रूड ऑयल के जरिए से 4000 उसके डिस्टिलेशन प्रोसेस होते हैं और गन्ने के क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होते हैं। ये सब चीजें अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक तख्लीकी फिक्र दी जिसके जरिए से वो डिस्कवर करता है और किस तरीके से मिनरल्स को जमीन के अंदर से धातों को और कुव्वत तवानाई को किस तरीके से इंसान निकालता है। तो इन आयतों पर गौर करने से पता चलता है कि अल्लाह ताला के खजाने हमने दिए हैं। वारसलना रियाह लवाक़िहा फ़अंज़लना मिनस समाई माअ फ़अस्क़यनाकुम वमा अंतुम लहु बिक़ादिरीन। जो एमएससी माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं और इसी तरीके से इस फील्ड के माहिरीन होते हैं, वो कहते हैं कि किस तरीके से हवाएं जो है बीजों को उठाते हैं और ऐसी ऐसी जगह पे कुछ पौधे उग जाते हैं। आप देखते हैं कि वो पौधे तो किसी ने उगाए नहीं, तो असल क्या हवाएं भी गाबन होती है, मतलब ऐसी ऐसी चीजें उठा कर ले जाती है कि जिसकी वजह से ये हवाएं हैं जो पानी को जमा करती है, फिर बारिश बरसा देती है। हवाएं हैं जो उठाती है और दूसरी जगह पर ले जाकर नर और मादा का जो एक वसी इल्म पाया जाता है पौधों के दरमियान, इन सब के लिए हवाएं मदद करती है। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे वो हवाएं हम ही चला रहे जो गाबन होती हैं, यानी उसके अंदर पैदा करने, पौधे को पैदा करने की ताकतें उसके अंदर हमने वदियत की है। फ़अंज़लना मिनस समाई माअन फ़अस्क़यनाकुम वमा अंतुम लहु बिख़ाज़िनीन। आसमान से पानी उतरने का जिक्र हो रहा है। यूनिट नंबर 3, आयत नंबर सूरह हिजर नंबर 15 की आयत नंबर 26 से लेकर 48 में के हिदायत और दलालत की जो असल वजह है वो बताया जा रहा है। इब्लीस का वहां पर जिक्र हो रहा है। पहले अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, कैसा पैदा किया, जिनको कैसा पैदा किया, शैतान को पैदा किया, फिर शैतान को सजदा करने के लिए कहा, शैतान ने कहा मैं नहीं करूंगा, बल्कि शैतान ने धमकी दी कि मैं तेरे बंदों को मैं तबाह कर दूंगा। अल्लाह ताला ने कहा मेरे मुखलिस बंदे तेरे झांसे में नहीं आएंगे। लेकिन आखिरी में फिर अल्लाह ताला ने जहन्नम का जिक्र किया, कहा कि उसके जहन्नम के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे से जाने वाली कौम भी रहेगी। तो इसका मतलब निकला कि अच्छे को तुम अगर लीडर बनाओगे तो लीडर तुमको अच्छी जगह पर ले जाएगा, बुरे को तुम लीडर बनाओगे तो बुरी जगह पर ले जाएगा। जैसा कि अरब के लोग एक मकोला कहते हैं, मन काना उस्तादुहु गुराबुन फयुरशिदुहु इला तुरुकिल महालिकी। जो कोई किसी कौवे को अगर अपना सरदार बना ले तो कौवा उसको क्या करेगा, कहाँ ले जाएगा, मुर्दार की तरफ, उसको मुर्दार खाना बहुत पसंद है। तो लीडर किसको बना रहे हैं आप, किसके रास्ते पर जा रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं, ये जहन में होना बहुत जरूरी है। तो इसके अंदर बताया जा रहा है कि असल भटकने और नए भटकने के पीछे एक है जिसको अल्लाह की मदद हासिल होती है। जो बंदा अल्लाह की तरफ तड़पता है अल्लाह ताला उसको बचा लेते हैं। जो बंदा अल्लाह से आयतों से गफलत बरतता है अल्लाह ताला उसका कोई पुरसान हाल नहीं होता है, इब्लीस उसको उचक लेता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंसान को हमने ठेकरे से बनाया, कहीं पर है कि इंसान को हमने सड़ी हुई मट्टी से बनाया। तो बाद लोग कहते हैं क्या कुरान मजीद जो कभी एक बात कहता है कभी एक बात कहता है, तो हम कहेंगे ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, कॉन्ट्राडिस्टिंक्शन है, दोनों में फर्क है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है टकराव, ये टकराव नहीं है, बोलने का एक अंदाज है, पैराया है। जैसे मिसाल तौर पर अगर आप किसी कहते हैं भाई चाय आपने किससे बनाई, तो आदमी जो उस दिन तवज्जो देना आता है, अरे मैंने ये तो ऊटी की, या तो मैंने श्रीलंका की, या तो लिप्टन की मैंने टी इसके अंदर चाय की पत्ती मैंने डाली है, तो क्या चाय उससे बनती है? नहीं, वो तवज्जो उस पर दिलाना चाह रहे उस वक्त पर। बाद से आप पूछते हैं कि अरे भाई ये चाय के बारे में कुछ बताइए, तो आप कहते हैं ये दूध है, ये गाढ़ा है, ये खास दूध मैंने आपके लिए लाया है, ये ऑर्डिनरी पाउडर का दूध नहीं, मैंने आपके लिए खास तौर से भैंस का दूध लाया है। यानी वो आदमी दूध पर तवज्जो देना चाह रहा है। एक आदमी कहता है कि मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स किया है, थोड़ा दूध भी मिक्स किया है, और इसके अंदर थोड़ा मैंने दालचीनी भी डाली है, लौंग भी डाली है, इसके अंदर मैंने इलायची भी डाली है, इसके अंदर मैंने पत्ती भी डाली है। तो इसका मतलब के तीनों आपस में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, कॉन्ट्राडिस्टिंक्शन है, बोलने का एक अंदाज है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो इंसान को पैदा करने के अलग अलग मरहले होते हैं, किसी एक मरहले का अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं। जैसा कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे पहले पैदा किया तो अल्लाह ने कायनात जमीन के हर अलग अलग रंग के अलग अलग जगह के अल्लाह ताला ने मिट्टी के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मिट्टी ली और आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनाया, इसीलिए आप देखते हैं कि कोई काला है, कोई गोरा है, कोई अलग मिजाज का है, कोई जल्दी खुश हो आता है, कोई जल्दी नाराज हो जाता है, मिजाज भी अलग है, मिट्टी का असर कहते हैं इसको। तो इब्ने खल्दून ने इस बारे में तफसील से गुफ्तगू की कि अफ्रीका वाले लोग जल्दी खुश क्यों हो जाते हैं, देखने में सख्त नजर आते हैं, बाद लोग जल्दी नाराज क्यों हो जाते हैं, अफ्रीका के लोग जल्दी नाराज क्यों हो जाते हैं, या बाद लोग आप देखते हैं कि हमाम में जाते हैं तो अचानक उनकी
ان کی طبیعت اتنی خوش ہو جاتی ہے کہ وہ گانے لگتے ہیں. اس کا مطلب ماحول کا اثر پڑتا ہے. جبکہ وہی بندہ باہر ہوتا ہے تو کچھ نہیں گا رہا ہے، لیکن جیسے حمام میں جا رہا ہے تو گا رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں ٹھنڈک لگ رہی ہے جس کی وجہ سے اس کا مزاج ایک الگ قسم کا ہو رہا ہے. تو مزاجوں پر اثر پڑتا ہے ماحول کا، اور جس ایریا میں آپ رہ رہے ہیں اس کی گرمی کا، موسموں کا، نرمی کا، گرمی کا، سختی کا، سردی کا، ان سب چیزوں کا اثر پڑتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث پڑھتے ہیں اس میں سے یہ ہے کہ مٹی کو اللہ تعالیٰ جمع کر کے پتلا بنا. تو مٹی تو کہیں من تراب، آدم علیہ السلام کو ہم نے تراب سے پیدا کیا، مٹی. کہیں پر یہ کہ اس مٹی کو پانی جب ملائیں گے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں گے تو تھوڑا سا اس کے اندر سڑان ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں، تھوڑا خمیر آتی ہے، تو ہم مسنون کہا گیا. اور کہیں پر یہ ذکر کیا گیا کہ ہم نے انسان کو من طین، کچی مٹی سے، کیونکہ جب سوکھی مٹی ہوتی ہے تراب، جب اس کو بھگا دیتے ہیں تو اس کو تین کہتے ہیں. پھر کبھی کہا گیا کہ یہ صلصال ہے، کیونکہ جب آپ اس کو پانی میں ڈالتے ہیں پھر اس کے بعد اس کا ایک سڑتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے بعد جیسے اینٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر گارا یعنی اس کے اندر رگڑ پیدا کرنے سے آوازیں آتی ہے، تو رگڑ صلصال کہا گیا. جیسے ٹھیکرا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الگ الگ مرحلے کے ورڈ ذکر کیا تاکہ انسان کو بتایا ارے انسان تیری اصلیت کیا ہے. پھر تو کہتا ہے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کیوں پیدا نہیں کرے گا. اور بعد میں کہیں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نطفے سے بنایا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے نطفے سے تو نہیں بنایا، لیکن آدم علیہ السلام کی جو نسل ہے، پورے نسل انسانی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نطفے سے جاری کیا. حوا علیہ السلام کو اللہ نے آدم علیہ السلام کے پیٹ سے نکالا. یہ سب اللہ تعالیٰ قادر ہے، بتا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اگر بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس سے بڑا کام تاریخ میں ہو چکا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اور پھر حوا علیہ السلام، اکثر پورے دنیا کے سارے لوگ عورتوں سے پیدا ہو رہے ہیں، لیکن حوا علیہ السلام مرد کی پیٹ سے پیدا ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر ہے. تو ان چیزوں کو نہ سمجھ کر بعض لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیے. تو اللہ نے ان پر رد کرتے ہوئے کہا کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے. تو اس طریقے سے تفصیلات جاننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی صحیح طور پر ڈیسیشن لے، نظریے کو صحیح کرے. اور ڈارونزم کے تھیوری پر رد بھی ہوتا ہے اس کے اندر. اسی طریقے سے عیسائی حضرات جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیے، اتنا زیادہ تم غلو کیوں کر لیے، اس پر بھی رد ہوتا ہے. اور ساتھ میں جو لوگ کہتے ہیں کہ دوبارہ کیا اللہ پیدا کر سکتا ہے، ارے انسان تو تھا ہی نہیں تو آ گیا، تو دوبارہ لانا کیا مشکل ہے. یونٹ نمبر 4 سورہ ہجر نمبر 49 کی آیت نمبر 84 میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے نافرمان لوگ ہلاک ہوتے ہیں. تو اس میں قوم سمود، قوم لوط اور قوم اصحاب ایکان درخت کے نیچے بیٹھ کر سازش کرنے والے اور نافرمانی کرنے والے وہ شعیب علیہ السلام کے قوم کا بھی ذکر آیا ہے. تو یہ تفصیلی طور پہ آپ پڑھیں گے. وَكَذَلِكَ اس کے اندر تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ کہ وہ لوگ پتھروں کے گھر بناتے تھے اور امن سے رہتے تھے، لیکن نافرمانی کر کے امن سے رہنے والے بیوقوف ہوتے ہیں. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ صبح صبح ان کے لیے ایک چیخ آتی ہے، زلزلے، اور اس میں فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ جو بھی وہ محنت کر رہے تھے کچھ کام نہیں آیا. یونٹ نمبر 5 میں آیت نمبر 85 سے لے کے 99 سورہ ہجر میں بتایا جا رہا ہے کہ آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرانے والی آیتیں والی سورت یعنی سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم دیا. اس کا مطلب ایک طرف سورہ فاتحہ اور ایک طرف 113 سورے. تو اس کا مطلب آپ لگائیے سورہ فاتحہ کو 113 سوروں کے برابر پلڑے میں رکھا گیا ہے. اس کا مطلب سورہ فاتحہ کتنی اہم ہے، ام الکتاب کہا گیا. اور شفا، آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھ کر پھونک دیجئے. اگر بچھو کا ڈنگ بھی پڑا ہوا ہے تو ہمارے استاد کیا کرتے تھوک جمع کر کے اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کے وہاں پر بچھو کا جو ڈنگ ہوتا لگاتے تھے تو زہر وہیں رک جاتا تھا. اتنا اثر پایا جاتا ہے. اور فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضِ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھل کر تبلیغ کرنے کا بھی حکم ملتا ہے. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ یہ سورہ ہجر جب نازل ہو رہی تھی یہ اس وقت پر جیسے مکے کے 3 دور ہے، شروع میں تھوڑی سی مخالفت، درمیان میں مخالفت بڑھتے جا رہے تھے، مکے کے آخری اینڈ میں اتنی مخالفت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 16 مرتبہ اٹیک تک بھی انہوں نے کیا جسمانی طور پر. تو شدید حملے
جس وقت پر چل رہے تھے، تو اس وقت پر بہت سارے صورتیں نازل ہوئی، اس میں سورہ ہجر بھی ایک ہے۔ یہ سورہ ہجر پڑھنے سے ایسا پتہ لگتا ہے جیسے کہ کوئی گرمی آپ کو فیل ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک اٹیک اٹیک، اور اس کے جوابات پر قوم ثمود کے ساتھ کے واقعات بتائے جا رہے ہیں، اور اصحاب ایکا شعیب علیہ السلام کے قوم پر عذاب کیسے آیا، قوم لوط علیہ السلام کے قوم پر عذاب کیسے آیا، یہ سب کیوں بتایا جا رہا ہے کہ اے کفار قریش ذرا نرمی برتو، ذرا سمجھنے کی کوشش کرو، کیوں ظلم کر رہے ہو۔ تو شدید حملوں کے وقت پر یہ صورت دفاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلیہ تسلی کے طور پر آج بھی بہت سارے کارٹونز بنائے جا رہے ہیں، تو مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو سورہ ہجر پڑھنا چاہیے، سورہ فرقان، سورہ نمل، سورہ شعراء، یہ شدید حملوں کے دور میں اترنے والی صورتیں، سورہ حامیم کے ساتھ سورہ، ان کو جلالی صورتیں آپ کہہ سکتے ہیں، یہ شدید حملوں کے دور میں اترنے والی صورتیں، اس کو پڑھنے سے کافی تسلی ملتی ہے، اور ہم کو ایک راستہ ملتا ہے کس طریقے سے حکمت جذبات میں آ کر فساد کرنا نہیں چاہیے، ٹیررزم کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اصلاح کا راستہ، دعوت کا راستہ، علم کا راستہ بغیر کسی مداہنت کے اپنانا چاہیے۔ یہ ہمیں تعلیمات ملتی ہے۔ اس کے اندر آخری میں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ بعض گمراہ فرقے کہتے ہیں یقین آ جاتا ہے تو اس کا عبادت معاف ہے، وہ آیت، یہ آیت سے دلیل ہے، جبکہ آیت کا معنی یہ نہیں ہے۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ یقین آ جائے تو اس کا عبادت نہیں کریں گے، یقین سے مراد یہاں پر موت ہے، کیونکہ اگر آپ پڑھتے ہیں دوسرے صورتوں میں کہ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، حتیٰ اس میں بتایا جا رہا حتیٰ اَتَانَا الْيَقِينَ، کیا ہوا تم لوگ جہنم میں کیوں آئے؟ اب دیکھیں جہنم میں کیوں آئے، تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور غیبت کرتے تھے، ٹھٹا اڑانے والوں کے ساتھ بیٹھ کر مذاق اڑا کے ٹائم پاس کرتے تھے مجلسوں میں، اور یہاں تک کہ ہم کو یقین آ گیا۔ اگر وہ مانا لے کہ یقین آئے تو نماز معاف ہے، تو پھر یہ لوگ جہنم میں کیوں گئے؟ پھر یہاں پر موت، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ یقین سے مراد موت ایک یقینی چیز ہے، اس لیے یقین کہا گیا۔ تو سورہ ہجر ختم ہوتا ہے، پھر اسی پارے کے اندر سورہ نحل شروع ہوتا ہے، جو اس پارے کا یونٹ نمبر 6 آیت نمبر 1 سے لے کر 2 تک اللہ کی وحدانیت ثابت کی جا رہی ہے، اور اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے اطاع امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا فیصلہ آ جائے گا، عذاب آ جائے، جلدی مت کرو۔ لوگ کہتے تھے عذاب آنا ہے تو جلدی لو، لا کے بتاؤ، مذاق اڑاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا حلم دیکھے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں۔ یونٹ نمبر 7 سورہ نحل میں نعمتوں کا سورہ کہہ دیجیے مختصر طور پر، نعمتیں نعمتیں نعمتیں، اس کا اللہ تعالیٰ نعمتوں کے ذریعے سے بتا رہے تم نافرمانی کیوں کر رہے، ناشکری کیوں کر رہے۔ پھر اس کے اندر سب سے بڑے شکر گزار بندے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور ناشکری کرنے والے گاؤں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کے نعمتیں آ رہی تھی، ناشکری کر رہے تھے، اچانک عذاب آ گیا۔ تو اس کا مطلب نکلا کہ نعمتیں پا کر شکر گزاری کرنا نبیوں کا راستہ ہے، نعمتیں پا کر ناشکری والے راستے پر چلنا نافرمانوں کا راستہ ہے، تباہ ہونے والوں کا راستہ ہے۔ یونٹ نمبر 7 سورہ نحل کے آیت نمبر 3 سے 16 میں بتایا جا رہا ہے کہ عدلت اثبات وحدانیت اللہ، اللہ کی وحدانیت کے دلائل کا سلسلہ جاری ہے۔ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ نطفے سے انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ نے چوپایوں کو پیدا کیا جس کو تم استعمال کر کے گرم گرم کپڑے بناتے ہو اور مقابلہ کرتے ہو موسموں کا، اور اسی طرح والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، گھوڑوں کو، خچر کو، اور اسی طریقے سے میول کو، اور اسی طریقے سے حمیر یعنی کہ گدھوں کو، یہ سب اللہ تعالیٰ نے سواری کے لیے بھی پیدا کیا ہے، اور یہ تمہارے زینت کا بھی ذریعہ۔ گھوڑوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک زیب و زینت بھی ہوتے ہیں، ساتھ میں یہ آپ کو سواری کے لیے بھی کام آتے ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ ایسے ایسے چیزیں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب فیوچر میں اور بھی سواری کے بہت سارے چیزیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیشن گوئی دے رہے ہیں۔ آسمان سے اترنے، پانی کے اترنے کا خوبصورت منظر بتایا جا رہا ہے، زمین سے اگائی کا خوبصورت منظر بتایا جا رہا ہے، رات کا آنا، دن کا آنا، سورج، چاند، تاروں کا آنا کا خوبصورت منظر بتایا جا رہا ہے۔ زمین میں اللہ تعالیٰ نے کیسے بچھا دیا ہے، اس کا ایک خوبصورتی دیکھے زمینوں کو نکل کر۔
پھر اس کے بعد یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو کیسے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، اس میں تم جہاز لے جاتے ہو، شپ لے جاتے ہو، کیسے تم استعمال کر رہے ہو، اس میں سے تم ہیرے جواہرات نکالتے ہو، تازہ تازہ گوشت اور مچھلی نکالتے ہو۔ بتاؤ تو صحیح کہ کس نے انتظام کیا؟ کیا یہ خود بخود ہو گیا؟ ایک معمولی کمپیوٹر، ایک موبائل کو یہ خود سے نہیں آتا تو اتنی بڑی کائنات خود سے کیسے آ سکتی ہے؟ اور نہ صرف وہ بنانے والا کوئی ہے بلکہ وہ ایک ہے، اور وہ ایک کیا ہے؟ قوی بھی ہے۔ یہ سب چیزیں ہمیں مل جاتی ہے کیونکہ اس کا نظم و نسق بتا رہا ہے کہ بنانے والا بڑا پاورفل ہے، مقتدر ہے۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اس کے اندر پھاڑتے ہوئے، سمندر کو پھاڑتے جانے والے شپ اور کشتیوں پر غور کرو۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، وہاں جا کر جو تم اپنے لیے تجارت ڈھونڈ کر لاتے ہو، جس کو آپ کہتے ہیں سمندر پہ جا کر میں نے مال کمایا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، زمین کے پہاڑوں پہ غور کرو۔ یہ منظر بتانے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نافرمان، تجھے آزادی ملی تو تو نافرمان نہیں کر رہا، جبکہ یہ سب اللہ کے حکم سے توان و کرہن لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اے انسان، اے جن، تجھے اللہ نے آزادی دی تو آزادی کا مس یوز کر رہا ہے۔ عبادت کر، اللہ کو یاد کر، اللہ کے بتلائے طریقے پر چل۔ پھر اس کے بعد یونٹ نمبر 8 سورہ نحل کے آیت نمبر 17 سے 21 میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب اصل میں کرنے والا کون ہے؟ اللہ الخالق المنعم، یہی تو نعمت اور قدرت رکھنے والا، نعمت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ وعز المعبودین من دون، اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان ہیں، معبودان باطلہ ہیں، یہ سب کمزور ہے، یہ تو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے۔ سامنے اگر تم لڈو رکھتے تو لڈو کھا نہیں سکتے، یہ بت خود اپنے آپ کو نہیں بنا سکے، تم نے ان کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ جس نے تم کو پیدا کیا اس کی بات کرو، لیکن بدگر کیا کرتا ہے؟ خود بت بناتا ہے، اس کی پوجا کرتا ہے۔ تو تم بنا رہے ہو، لاجک تو یہ کہ وہ تمہاری پوجا کرے نا، لاجک تو یہ۔ تو اصل میں پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر ایک اللہ کی عبادت ہوگی۔ اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے یخلق کمن لا یخلق، جس نے پیدا کیا، جس نے پیدا نہیں کیا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہاں پر یہ بات پھر کہی گئی کہ تم نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو بھی نہیں کر سکتے۔ جب تم گن ہی نہیں سکتے تو پھر اس کا حق ادا کر سکتے ہو؟ صرف الحمدللہ کہہ لو تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے۔ اور عمل سے نافرمانی نہ کرو، اطاعت کرو، یہ تمہارا عملی شکر ہے۔ سجدے شکر کرتے عملی شکر ہے، نماز پڑھتے عملی شکر ہے، روزہ رکھتے عملی شکر ہے، اگر آپ اللہ کی فرمانبرداری کرتے عملی شکر ہے، اللہ کے نافرمانی سے بچاتے اپنے آپ کو، یہ عملی شکر ہے۔ زبان کا شکر یہ ہوتا ہے کہ آپ الحمدللہ کہیں، دماغ سے، دل سے شکر یہ کہ ریئلائز کرے کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، کتنا نواز رہا ہے، اس کا شعور کرنا۔ تو افادتکم النعماء منی ثلاثۃ یدی ولسانی والضمیر المحجبہ، کہ میں تین طریقے سے آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، زبان سے بھی، دل سے بھی، اور اپنے تن من سے۔ اس کو کہتے ہیں صحیح معنی میں شکر ادا کرنا۔ اموات غیر احیاء، یہ تو مردہ ہیں، یہ زندہ نہیں ہے، تم ان سے مانگ رہے ہو، ان کو اللہ تعالیٰ کے حقوق دے رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، سجدہ کر رہے ہو، یہ تو کچھ پیدا ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہو ما یشعرون ایان یبعثون، یہ تو کب اٹھیں گے ان کو وہ تک بھی پتہ نہیں، ان سے جا کر تم مانگ رہے ہو۔ کتنی کلیئر آیت ہے۔ پھر بھی غیر مسلم تو غیر مسلم، مسلمان جا کر ایسے لوگوں سے مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بڑے نیک لوگ ہیں، نئی لاجک لاتے ہیں، قرآن میں نہیں پڑھتے، لاجک قرآن سے ٹکرا تو قرآن کو لینا ہے، لاجک کو چھوڑنا ہے۔ یونٹ نمبر 9 میں بتایا جا رہا ہے سورہ نحل نمبر 22 کے آیت نمبر 35 میں ذم المتکبرین و مدح المتقین، یعنی تکبر کرنے والوں کی برائی ہے اس کے اندر، تقوی والوں کی اس کے اندر مدح کی گئی ہے۔ اور اسی طرح عذاب کیسے نازل ہوتا ہے تکبر کرنے والوں پر، فرشتے کیسے ظالموں کو ویلکم کرتے ہیں جہنم کی طرف، اور فرشتے کیسے متقیوں کو ویلکم کرتے ہیں جنت کی طرف، اس کا ایک منظر بتایا گیا ہے۔ یونٹ نمبر 10 سورہ نحل سورہ نمبر 36 کے آیت نمبر 50 میں عاقبۃ المکذبین بالرسل وبالیوم الآخر، جو رسولوں کا اور آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کی سزا بتائی گئی ہے، اور جو متقین ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، ان کا اللہ نے کیا نعمتیں رکھی ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر جگہ پر رسول بھیجے اور سب سے یہ کہا کہ تم ایک اللہ کی بات کرو اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچو۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ جو بھی اللہ کے تعلیمات سے ٹکرانے والا ہے، سب طاغوت ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرانے والی بات۔ اور یہاں پر یہ بھی منکرین حدیث جو حدیث کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے کرارا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں بالبینات والزبر، ہم نے رسولوں کا کیا دیا؟ بینات دیے ہیں، نشانیاں دی ہے، زبر صحیفے دیے ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ قرآن مجید اتارا ہے، ذکر اتارا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ،
लितुअति अन्नास नहीं कह रहे, जाकर दे दो नहीं कह रहे, समझाओ कह रहे। जबकि अरब सहाबा इकराम को अरबी आती थी नहीं आती थी? आती थी। उसके बावजूद भी अल्लाह के नबी कह रहे उनको समझाओ, क्योंकि अरबी में जो माना है बाद वक़्त शरीयत में वो माना नहीं होता है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक आयत नाजिल हुई, अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून, के वो लोग जो ईमान लाए जिन्होंने जुल्म नहीं किया उनको क़यामत में अमन रहेगा और वो हिदायत पर है। एक सहाबी परेशान होते आकर कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युना लम यज़लिम, हमसे तो कुछ जुल्म हो ही जाता है ना। फिर इस आयत में बताया जा रहा है कि जुल्म अगर हो तो आखिरत में तुम्हारे लिए अमन नहीं होगा। फिर कैसा फिर हमारा आखिरत का? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यहाँ पर वो जुल्म नहीं जो तुम समझ रहे हो, यहाँ पर वो जुल्म है शिर्क, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। तो एक अरबी जानने वाले सहाबी भी देखिए आप वो माना ले रहे हैं जो कि कुरान मजीद में अल्लाह की मुराद कुछ होता है। तो इसको कहते हैं तफसीर का मतलब क्या है कि मारिफतु मुरादिल्लाह। इसीलिए तफसीर बताते वक्त पर आदमी अकल से, लुगत से, बाद मुनकिरीन हदीस है वो लोगों को कहते हदीस मत पढ़ो, भाई आप लोगों को भटका रहे हैं। फिर आप कुरान मजीद को समझने की गारंटी खत्म हो जाएगी। आप हदीस से समझेंगे तो आपको कुछ गारंटी नजर आ रही, कुछ सिक्योरिटी नजर आ रही। अगर आप उम्मत को हदीस से दूर कर देंगे तो आप उम्मत लुगत में आके जो चाहे माना लेगी। अब सहाबी देखिए अरबी जानने वाले, लुगत के माहिर, कुरैश, उसके बावजूद भी जुल्म का माना उनको समझ में नहीं आ रहा। एक सहाबी को काला धागा और व्हाइट धागा समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब निकला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक्सप्लेनेशन चाहिए। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पोस्टमैन की तरह क्यों कह रहे हैं? एक टीचर क्लास में आया और आकर जो है कोई एक फार्मूला बोर्ड पे लिख दिया, लिखकर कहा ये क्या है? बच्चे ने कहा फार्मूला है, चलो मैं जा रहा हूं, मेरा काम हो गया। तो बच्चे बोलेंगे आप पोस्टमैन है? टीचर पोस्टमैन होता है तो आकर खत देता, अंदर पढ़ता नहीं जब तक कि आप ना बोले, ठीक है? वो आता है, देता, चला जाता है। लेकिन टीचर का काम क्या होता है? जब तक के बच्चों को समझ में ना आए वो फार्मूला समझाना पड़ता है। इसको कहते हैं टीचर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद में वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, मुअल्लिम कहा गया, यहाँ पर मुबय्यिन कहा गया। इसीलिए जबरदस्त किताबें लिखी गई हैं। उसके अंदर बताया गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बयान कौली करते, कभी बयान फ़िअली करते। यानी कुरान मजीद के जो लफ्ज है, कीवर्ड है, उसके अंदर कीवर्ड हर चीज मौजूद, उसूली बातें हर चीज मौजूद है। उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपने कौल से बयान करते, कभी अपने फ़िअल से बयान करते। ये देख यहाँ पर वही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी तरफ कुरान उतारा। अगर कोई भी मुनकिरीन हदीस आपके पास पहुंचे, सिंपल आप उसको कुरान में खोले, सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 44, वो फौरन अपनी किताबें दबा के भाग जाएगा। उसको बताए इसमें कुरान मजीद में ये नहीं कहा कि तो कुरान बताओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, कुरान मजीद को एक्सप्लेन करो। कहाँ है वो एक्सप्लेनेशन? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद को एक्सप्लेन करते अपने कौल से या अमल से। आप सही बुखारी पढ़िए, किताब तहारा, कुरान मजीद में जो बताया गया वसियाबा का फताहिर, तो तहारत का एक्सप्लेनेशन आपको किताब तहारा मिलता। तो आपको पूरी किताब तहारा पढ़ना पड़ता, सही बुखारी, सही मुस्लिम और सही हदीस में। कुरान मजीद में अक़ीमुस्सलाह, अब नमाज का एक्सप्लेनेशन, सलाह किसको कहते हैं, उसके अंदर कई माने। सलाह का एक माना आग में जाना, तो आप आग की पूजा शुरू कर देंगे तो आपको पुजारी बोलेंगे। फिर जो हदीस का इनकार करने वाला कभी पुजारी बन जाएगा कहीं? अल्लाह की बात। जो हदीस को छोड़कर अपनी अकल से कुरान को समझते हैं और साइंस से समझते हैं, ये सब चीजें बाद में आएंगी। पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? अपने अकल को इस्तेमाल करना है उस फहम को हासिल करने के, ना कि नया फहम निकालने के लिए। नया फहम निकालते हैं तो ये अकल का मिसयूज है। जो फहम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को हासिल था उसको समझते हैं तो ये अकल का सही यूज है। इसको आप प्रॉपर यूज कर रहे हैं, यानी गुड यूज है। तो इसका मतलब अकल इस्तेमाल की जाएगी समझने के लिए, ना कि इस्लाम को बिगाड़ने के लिए। तो अब अक़ीमुस्सलाह के डिटेल पढ़ना है तो सही बुखारी किताबुस्सलाह पढ़ेंगे तो ये बयान है, अमली बयान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीह, एक्सप्लेनेशन है एक्शन के साथ, पूरा उसमें तरीका है। सहाबा के अल्लाह के ऐसा पढ़े, ऐसा पढ़े, ऐसा। रोजे के बयान तफसीलात आपको मिलेंगे किताबुस्सौम में। कुरान मजीद में ज़कात का जिक्र है, उसका बयान आपको कहाँ मिलेगा? किताबुल ज़कात में। कुरान मजीद में हज का जिक्र है, उसका बयान कहाँ मिलेगा? किताबुल हज में। कुरान मजीद में बै और शिरा का जिक्र है, उसका तफसील आपको मिलेगा मामलात में, किताबुल बुयू में। तो इसका मतलब निकला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद, उनके एक्सप्लेनेशन मौजूद होते, अपनी अकल लड़ाना ऐसे जैसा कि आप ये कह रहे हैं नऊज़ु बिल्लाह कि कुरान में काफी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरूरत नहीं, नऊज़ु बिल्लाह। तो ये सब बातें हमें मिलती हैं आज के इस दर्स में। यूनिट नंबर 11
سورہ نحل کے سورہ نمبر 51 سے 65 میں بتایا جا رہا ہے کہ مزید دلائل اللہ تعالیٰ دیتے جا رہے ہیں. اس میں دلائل نعمتیں پھر اللہ تعالیٰ نعمتیں یاد دلا رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جب اچھی حالت ہوتی ہے. جب مصیبت ہوتی ہے، مصیبت میں ہوتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. لیکن آج کا مسلمان تو مصیبت میں بھی غیر اللہ کو یاد کرتا ہے. نعوذ باللہ. یا علی توڑ دے دشمن کی نلی. نعوذ باللہ. یا اللہ کہنا چاہیے آپ کو. پھر وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. ایک جاہلیت کا ایک طرز تھا، اس پر رد کیا جا رہا ہے کہ جب بچی پیدا ہوتی تو سیڈ، ذلیل سمجھتے تھے. میں ذلیل ہو گیا، کہیں لے آ کر مٹی میں دفن کر دوں یا کچھ کروں. یہ اس کو خیالات آتے تھے. غصے کو تھمال نہیں پاتا تھا، قوم سے بچ کر بھاگتا تھا. تو یہ غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹی یا بہن یا دو بیٹی یا دو بہن یا تین بیٹی یا تین بہنیں عطا کرتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ اچھا ان کی تربیت کر کے ان کے پورے ضروریات پورے کرتا ہے، تو یہ تینوں بیٹیاں یا تینوں بہنیں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی. صحابہ نے کہا اگر کسی کی دو ہیں، ایک صحابی نے کہا اگر کسی کی ایک ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سب کے لیے، چاہے ایک ہو چاہے دو ہو چاہے تین، سب جہنم سے آڑ بن جائیں گے. دیکھا آپ نے عورتوں کی کتنی بڑی اہمیت ہے اسلام میں بتائی گئی. یونٹ نمبر 12 سورہ نحل سورہ نمبر 16 کے آیت نمبر 66 سے لے کر 89 میں بتایا جا رہا ہے. پھر نعمتوں کا سلسلہ جاری. یہاں پر بتایا جا رہا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ گوبر اور خون کے درمیان تھے، دودھ کی دھار نکل کر آ رہے. کیا تم نے کبھی دودھ لال رنگ کا دیکھا ہے؟ نہیں نا. کیا آپ نے کبھی دودھ ہرے رنگ کا دیکھا؟ نہیں. کون ہے جو بچا کر خالص طریقے سے دودھ لا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر سے شراب، 4 مرحلوں میں شراب کو آہستہ آہستہ کر کے حرام کرا دیا گیا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ شراب کے اتنے خوگر تھے، اگر فوراً کہہ دیا جاتا کہ شراب مت پیو تو ہو سکتا ہے کہے کہ ہم نہیں پیئیں گے. تو اس کا مطلب شریعت نازل ہوتے وقت پر تدریج کا ہے. ایسا نہیں کہ ایک آدمی یہ کہے کہ آپ ایسا کرو کہ پہلے یہ کرو بعد میں یہ کر لو، ایسا نہیں کہا جائے گا. ہاں ایک آدمی استطاعت نہیں ہے سمجھنے کی یا اس کے عمل کرنے کی تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کرے، لیکن آپ کو ہر شریعت کا حصہ تو بتانا، کچھ چھپانا تو نہیں ہے. اسی لیے بعض صحابہ ایسے بھی تھے آ کر اسلام قبول کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز نہیں پڑھیں گے لیکن کلمہ پڑھنے ریڈی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پڑھا لو. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے کے لیے کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے پوچھا تو کیا یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے کہہ رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مرتبہ ایمان تو ان کے اندر آ جانے دو، وہ نماز بھی پڑھیں گے، سب کریں گے. اور ایسے ہی ہوا، ایمان آتے ان کے اندر پھر نماز کا جذبہ پیدا ہو گیا. تو ایمان پہ ورک آؤٹ اچھا کیجئے، عمل اچھا نکلے گا. کئی لوگ عمل پہ ورک آؤٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایمان درست ہو جائے، کہتے ہیں کہ ہم عمل اچھا کرا رہے تاکہ ایمان پختہ. نہیں، علم اور ایمان توحید اس کو اچھی طرح سے پڑھے، اس دن عمل بہت مضبوط نکلے گا انشاءاللہ. لیکن ساتھ ساتھ میں عمل کے بھی اہمیت پر ان پہ تربیت بھی کرتے رہنی چاہیے. اور اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ تدریجاً آہستہ آہستہ کہہ کے آخری میں شراب کو حرام قرار دیا گیا. لیکن یہاں پر شروع میں یہ ہے اللہ نے اتنا ہی ذکر کر کے چھوڑ دیا. وہ جو پھل آتے ہیں تم اس میں سے بعض لوگ شربت بناتے ہو، بعض لوگ شراب بناتے ہو. یعنی تربیت، چھوٹے بچے کو بعض اوقات آپ سمجھاتے ہیں تو آپ پہلے چھوٹے باتیں سمجھاتے ہیں، بعد میں بتاتے ہیں اس کے قریب بھی نہیں جانا. تو تربیت کا ایک انداز ہے، لیکن تدریجاً شریعت بتانا اس کو علماء کرام نے کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آج بھی ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پھر ٹھیک ہے بیٹا تم شراب پی لو بعد میں چھوڑ دو. ایسا نہیں کر سکتے، غلط طریقہ ہے. اس پر علماء کرام نے رد کیا ہے، وہ مطلب نہ لیا جائے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنَ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَّفَكَّرُونَ. میں حیران ہوں، چند آیتوں کے اندر شہد کی مکھیوں کا پورا کنڈم بتا دیا گیا ہے. اس کی تشریح کرتے ہوئے موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی، اور اس کے اندر خاص طور سے آپ دیکھیے اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ کلی 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 یعنی مؤنث کا صیغہ. اکثر دماغ میں کیا بیٹھا، کئی لوگ کئی سالوں تک بھی اکثر کیا ہوتا ہے کہ میل ڈومینیٹ ہوتا ہے، لیکن شہد کے مکھیوں کے کنڈم میں
کوئن ڈومیننٹ ہوتی ہے اور پورے لوگ اس کے خادم ہوتے ہیں، اس کوئن کو کھلانے کے لیے سارے لوگ کام کرتے ہیں. تو مین اس کے اندر جو رول ہوتا ہے وہ کوئن کا ہوتا ہے. یہاں پر کلی جو اصل ملکہ ہے شہد کے دنیا کی، تو یہاں پر مؤنث کا صیغہ تو بہت پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب قرآن مجید نازل کیا تو یہاں پر کلی، اس کا مطلب اکلا کے شہد کے مکھیوں کے سسٹم کو پیدا کرنے والے اللہ نے قرآن مجید کو بھیجا ہوگا. اس سے دلیل ملتی ہے. اس طریقے سے بھی سمجھایا ہے بعض اہل علم نے. اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے دے کر شرک پر رد کیا. ایک جو خود بوجھ بنا ہوا ہے دوسروں کی کیا مدد کرے گا؟ تو اگر کوئی ایسا غلام ہو جو بوجھ بنا ہوا ہے تو کیا مدد کر سکتا ہے اپنے آقا کی؟ نہیں. تو اسی طرح جو لوگ جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے علاوہ، وہ کمزوری کا شکار ہے کہیں نہ کہیں. اللہ حیون اور قیوم ہے، اللہ کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے. اس اللہ کو چھوڑ کر، اس پاورفل اللہ کو چھوڑ کر تم کہاں دھکے کھا رہے ہو. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے انسان کو یا آدمی کو نجات. نعمتوں کا سلسلہ جاری ہے. جانوروں کا ذکر ہو رہا ہے، پرندوں کا ذکر ہو رہا ہے. اس طریقے سے یونٹ نمبر 13 سورہ نحل کی آیت نمبر 90 سے لے کر 97 میں اس کے اندر مکارم اخلاق بتائے جا رہے ہیں. کیا ہے مکارم اخلاق؟ مکارم اخلاق کا مطلب ہے عمدہ اخلاق. مثال کے طور پہ اگر کوئی مہمان آپ کے پاس آتا ہے، آپ پانی پلا رہے ہیں، بہت اچھا ہوگا، لیکن آپ ساتھ میں دودھ بھی دے رہے ہیں، کھجور بھی دے رہے ہیں، کھانے کے لیے اس کو کہتے ہیں عمد، بڑے اخلاق. ایک آپ پر مکارم اخلاق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہیں، اعلیٰ اخلاق تھے. کیا تھے؟ اعلیٰ اخلاق. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اونچے درجے پر فائز ہے اخلاق کے. تو اخلاق کا اونچا درجہ دیکھیں آپ. آرڈنری انسان کیا کرتا ہے دیکھیں آپ. کسی نے ظلم کیا تو اس کا بدلہ لیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر معاف کر رہے. آرڈنری انسان کیا کرتا ہے؟ میں سب کو تو معاف کر دوں لیکن میرا جو مخالف سردار ہے نا اس کو نہیں چھوڑنا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اس کو بھی امن ہو. وہ تو اور ان کا ایمان اچھا ہو گیا، اور پکا ہو گیا ان کا ایمان. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہم کو اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے. وہ ہم کو یہ آیت میں ملتا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں خطبہ جمعہ کا پارٹ بنا دیا گیا تھا، اور آج تک بھی مسلمان ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون آج بھی پڑھتے ہیں. جبکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں اس کا ذکر نہیں ملتا. اسی لیے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا کبھی کبھی اس کو چھوڑ بھی دے دینا چاہیے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے اگر یہ نہ پڑھے تو خطبہ نہیں ہوا کیا. تو یہ بعد میں ایڈ کیا گیا ہے، کبھی کبھی اس کو چھوڑ دینا چاہیے. میں نے بھی ایک مرتبہ خطبے میں جان بوجھ کر چھوڑا، اس پر عمل کرتے تاکہ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ فرض نہیں ہے. تو کئی لوگ مسجد میں بولے اچھا یہ ضروری نہیں تھا کیا؟ میں نے کہا چلو الحمدللہ آپ کو پتا تو چلا. تو یہاں پر ان اللہ یامر بالعدل، عدل، اگر آپ بدلے کو بدلہ برابر بدلہ لے لیتے تو عدل کیا، انصاف کیا، آپ نے بدلہ لے لیا آپ نے. لیکن آپ بدلہ نہیں لے کے آپ کہتے ہیں معاف کر دیا تو آپ نے احسان کر دیا. تو اسلام آپ پر احسان پہ بھی ابھارتا ہے. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں کو دینے کی عادت ڈالی، یہ اچھے اخلاق میں سے. میں کیوں دوں؟ میں کما رہا ہوں، دیجیے، آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا انشاءاللہ. رشتہ داری نبھائیے. وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَالْبَغْیِ، بڑے گناہ، عام قسم کے گناہ، ہر قسم کے گناہ اور بغاوت، یہ سب چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اس کو کہتے ہیں مکارم اخلاق. اور اس کے اندر یہی بتایا گیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھنا چاہیے. یونٹ نمبر 15 سورہ نحل آیت نمبر 112 سے لے کے 119 میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثالیں دی تاکہ انسان شعور کرے کیا کیا نعمتیں ہیں. تو اللہ نے مثال دی گاؤں کی، کہا کہ بڑے اطمینان سے ہر چیز کھا پی رہے تھے لیکن نافرمانی ہوگی، ناشکری ہوگی تو اللہ نے ان کو تباہ کر دیا. تو اس طریقے سے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ناشکری. تو اس سورے کے اندر ناشکری سے روکا جا رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شکر گزاری والا بننا چاہیے. جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں یونٹ نمبر 16 میں سورہ نحل کے آیت نمبر 120 سے 128 میں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے اور کہا شاکرا لانعمی، وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے. اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ دعوت کے کام کے لیے نکلتے ہیں، علم عمل کے بعد جب آپ دعوت کے کام کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ کے نافرمان 3 ٹائپ کے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کے عقل کو اپیل کریں گے، عقل سے اچھی طریقے سے
कुरान और हदीस को उनको अच्छा समझाएंगे, इल्म वाले होते हैं, अक्ल को अपील करने वाली बातें होती है तो हिकमत से मान जाते हैं। कोई दूसरी कैटेगरी होती है कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, उनके साथ कोई अच्छा सलूक करते हैं आप, कोई वेलफेयर वाला काम करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो वो लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं, इस्लाम की बात को मानते हैं, आपसे इम्प्रेस होते हैं, कुरान और हदीस से मोहब्बत करने लगते हैं, इस्लाम से मोहब्बत करने लगते हैं। तीसरे किस्म के वो लोग हैं जो ना इल्म से मानते हैं, ना मोहब्बत से, मौइज़त से नहीं मानते, ना हिकमत से, ना मौइज़त से, बल्कि वो आपसे बहस करते हैं। तो बहस में भी दो किस्म होती है, एक होती जहालत वाली बहस, तो उनसे कहा गया कालू सलामा। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं अगर जहालत गाली गलौज पर जा रही है, कुछ एकेडमिक नहीं है, तो कालू सलामा वाला रूल अप्लाई होगा। लेकिन अगर वो मुजादला, अगर वो बहस इल्मी तौर पर हो, एकेडमिक तौर पर हो, तो ऐसे वक्त पर वजादिलहुम बिल्लती या अहसन, तो अच्छे अखलाक के साथ इल्मी तरीके से डिस्कशन करने की इस्लाम में इजाजत दी गई है। तो देखा आपने किस तरीके से अहले इल्म ने कहा कि जब आप किसी को इस्लाम समझा रहे हैं तो आप देखिए कि पहली कैटेगरी का, दूसरी कैटेगरी का, तीसरी कैटेगरी। अगर वो पहली कैटेगरी का है तो हिकमत से समझे, दूसरी कैटेगरी का है तो उसके बाद हुस्न सलूक और आमाल अच्छे तरीके से उसके साथ पेश आना, उसके मुसीबतें दूर करना। आम आदमी को वही चीजें असल होती है कि उनके जरूरत का ख्याल कर देना, या अपने अच्छे पैसे नहीं दे सकते तो अच्छे उसलूब से पेश आना, अच्छे अखलाक से पेश आना। और तीसरा ये है कि बाद औक़ात जिदाल या इल्मी डिबेट जिसको आप कहते हैं, एकेडमिक डिस्कशन भी कर सकते हैं, लेकिन जहालत वाले ऐसे डिबेट जिससे कि जलील कर दे आप, क्योंकि इस्लाम ये नहीं कहता कि आप लोगों को जो है जलील करते फिरे, नहीं, लोगों को हिदायत के लिए जरिया बनना है। तो ये डिबेट में ख्याल रखना चाहिए। तो ये चंद बातें थी, इस तरीके से आज का हमारा ये सेगमेंट पूरा हुआ। For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.